جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت بہترین معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق فارس ایران سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام مابا تھا۔ آپ کے والد کا نام بزخشاں تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجوسی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے نکلے۔ اپنا آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد بزخشان ایک بڑے آتش کدے کے محتمم بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمے ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا۔ آپ وہاں چلے گئے، ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، لیکن آپ کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہیں نہیں رکا۔ آپ حق کی تلاش میں قریہ قریہ ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے موصل، وہاں سے نصیبین اور پھر اموریہ پہنچے۔ اموریہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلمان کو بلایا اور کہا، میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب نبی آخری الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان اسی جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ ترکی سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور رجب یہ قافلہ وادی القرہ پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو یثرب یعنی مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ نے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھ کر کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو قیلہ کو غارت کرے،
سب کے سب قباء میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان بدحواس ہو کر درخت سے اترے اور اس شخص سے کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ ان کا آقا بہت غصہ ہوا اور ایک تھپڑ مار کر کہا، تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کچھ کھانے کی چیزیں خریدنے کے لیے گئے اور وہ چیزیں لے کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ کھایا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور اب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔ حضرت سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں۔ اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی ایمان قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو آپ سفر و حضر میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔